معروف صحافی اور تجزیہ کار سید طلعت حسین نے کہا ہے کہ عوام سے ریاستی امور کے تقدس کے نام پر فیصلہ سازی کے عمل کو کمبلوں میں لپیٹ کر رکھنے والے حکمران اصل میں اپنی نااہلی اور نکمے پن پر احتساب سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ مہذب معاشروں میں حکومتیں خفیہ پالیسی سازی کے راز افشا ہونے پر عوام سے معافی مانگتی ہیں اور شرمندہ ہوتی ہیں، ورنہ اقتدار سے بے دخل کر دی جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہاں خفیہ معاہدے بھی ہو جاتے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے، لیکن عوام کو ان کے بارے میں لا علم رکھا جاتا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں طلعت حسین کہتے ہیں کہ عوام کے نام پر بڑے بڑے فیصلے چھپن چھپائی کے ذریعے کر کے ان کے دفاع میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم اس قابل ہی نہیں کہ ان معاملات کو سمجھ سکے۔ پاکستان کا جتنا بیڑا غرق قابلین کے قبیلے نے کیا ہے، اتنا شاید ہمارے ازلی دشمنوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہر شاخ پر ایسا الو بیٹھا ہے کہ جن کی حرکات کو دیکھ کر اس پرندے کی دانش مندی سے متعلق کہاوتوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ طلعت بتاتے ہیں کہ ایک ٹی وی پروگرام میں مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موعد یوسف میزبان کو یہ بتا رہے تھے کہ ریاستی امور کے بارے میں ذرائع ابلاغ سنجیدگی سے اتفاق رائے بنانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ ان کا مزید فرمانا تھا کہ بہت سے حکومتی معاملات اور معاہدوں کو اس لیے خفیہ رکھنا پڑتا ہے کہ میڈیا بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے۔ یہ تجزیہ اس حد تک تو درست ہے کہ نئے دور میں ہر موضوع زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مباحثہ با مقصد اور با نتیجہ ہوگا۔ سیاست اور ادارتی تعصب مزید الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ ذاتی مفادات کو بھی تجزیوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہنا کہ ملک میں خلفشار اور بنیادی معاملات پر بے یقینی میڈیا پر ہونے والی بحث کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، درست نہیں۔ اصل وجوہات کچھ اور ہیں، جن میں جانے سے پہلے یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ریاست کے امور آسمان پر چمکتے 14ویں کے چاند کی مانند نہیں ہے جس کی طرف عام لوگ ہاتھ بڑھائیں تو اس کی ہتک ہو جاتی ہے۔ نہ ہی یہ امور قانون، آئین اور عوام کی فلاح سے علیحدہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو چٹانوں پر بسیرا کرتی ہے اور قدیم زمانے کے خداؤں کی طرح قربانی طلب کرنے کے لیے اپنے وفاداروں کو جھلک دکھائے بغیر 2-4 سال میں ایک آدھ مرتبہ زمین پر قدم رکھ کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ طلعت حسین کا کہنا ہے کہ اصل معاملہ قومی امور کے بارے میں اتفاق رائے نہ ہونے کا ہے۔ یہ کہنا کہ مخالفین اور تنقیدی ذرائع ابلاغ اگر تدبر سے کام لیں تو قوم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے خطرات سے جم کر لڑ سکتی ہے، حقائق سے روگردانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تازہ ترین واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل انتشار کی وجہ منتشر الذہن فیصلہ ساز قوتیں ہیں جو دائیں ہاتھ سے ایک کام کر کے بائیں ہاتھ سے اس کے نشانات مٹانے میں مصروف رہتی ہیں۔ مودی کو فاشزم کا مجسمہ قرار دینے والے لوگ اب یو ٹرن لے کر بھارت کے سرکردہ جاسوس کلبھوشن یادو کو بین الاقوامی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے انصاف دینے کے لیے قانونی بندوبست کر رہے ہیں۔ کشمیر کو نئے نقشے بنا کر کاغذوں کی حد تک اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ذہنی سکون حاصل کرنا اب ہماری پالیسی کی معراج ہے۔ کبھی طالبان کے سفیر کو امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اب ان کی حکومت کو منوانے کے لیے ہمارے فیصلہ ساز بین الاقوامی کوششوں کی سربراہی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، چاہے اس عمل سے پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے والے شدت پسند گروپوں کو نیست و نابود کروانے کے لیے قوم سے مکمل تعاون مانگنے والے اب انہی عناصر کے ساتھ مفاہمت اور بات چیت کے راستے پر گامزن ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جو لوگ فوج شیڈول کے تحت دہشت گرد قرار دیے گئے تھے اب وہ انتخابی قوت کے طور پر جانے جاتے ہیں، جن کی تقریر سنوانا اور دکھانا 10 سال کی سزا کا باعث بن سکتا تھا، اب کپتان سرکار کے ہاتھوں ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ بقول طلعت حسین یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ذرائع ابلاغ کی رپورٹنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ کرنے والوں کے کارنامے ہیں، یہ ان کی قابلیت کے ثبوت ہیں جو پہلے اپنی تعمیرات کو زمیں بوس کر کے انہیں کھنڈر بناتے ہیں اور پھر کھنڈرات کی مٹی سے نئے مسائل کے شہر آباد کرتے ہیں جن کا انجام بھی ان سے پہلے بنے ڈھانچوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرنے والوں کے پاس یہ سب کچھ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ یہ بھی اتنا برا نہ ہوتا اگر اس عمل میں مستقل مزاجی برقرار رکھی جاتی۔ کم از کم قوم کو یہ تو علم ہوتا کہ وہ لڑکتے ہوئے کس گڑھے میں گرے گی۔ یہاں پر بھی منتشر خیال حاوی نظر آتے ہیں۔ طلعت حسین یاد دلواتے ہیں کہ اس حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے خود معاہدہ کیا، اس کو اپنی دہشت گردوں کی فہرست سے ہٹا کر معتبر بنایا، مقدمات واپس لیے، قیادت کو رہا کیا اور ان کا تمام تنظیمی ڈھانچہ دوبارہ سے فعال کیا۔ پھر اس پالیسی کو پاکستان کی بہترین خدمت قرار دیتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو تعاون پر مجبور کیا۔ سب سے کہلوایا واہ جی واہ۔ پھر وزیر برائے اطلاعات نے اپنی حکومت اور ریاستی اداروں کی پالیسی کی ان الفاظ میں ایسی کی تیسی کی۔ اخبارات میں چھپنے والے بیان کے مطابق وزیر نے کہا کہ ریاست کی رٹ قائم کیے بغیر انتہا پسندی سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ جو ریاست قانون کی عملداری نہ کروا سکے اس کی بقا پر بہت جلد سوالات اٹھتے ہیں۔ تحریک لبیک کے کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔
फवाद चौधरी ने इसके बाद अपने इस बयान की एक और वजाहत करके मजीद भी कन्फ्यूजन फैलाई। इस पर कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोइद यूसुफ से जब सवालात हुए तो उन्होंने अपने वजीर के नुक्ता नज़र से इत्तफाक से यकसर इनकार कर दिया और कहा कि हम तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, लिहाजा जब फैसलों की बागडोर उलझनों से भरे हुए लोगों के इख्तियार में हो तो मुल्क की सिमत क्या सीधी होगी, कौम क्या उम्मीद बांधेगी, इंतशार कैसे कम होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।